اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرمانے تھے بیان حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قحط سالی میں گرفتار تھے۔ تب اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر میں جا کے عزیز مصر سے اناج و غلہ چوپائے خرید کے لے آؤ۔ تب حضرت کے فرمانے سے 10 بھائی گئے اور بینیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی خاطر جمع کے لیے رکھا تھا۔ ان کے پاس جو کچھ مال و متاع پشیمانہ تھا شتر پر لاؤ گے مصر کو چلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو اس نے پہچانا ان کو اور انہوں نے نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک مصر کے مختار ہوئے، خواب کے موافق 7 برس تک خوب آبادی کی اور ملکوں کا اناج بھرتے اور جمع کرتے گئے۔ پھر 7 برس کے قحط میں ایک بھاؤ میانہ باندھ کر بکوایا اپنے ملک والوں کو اور پردیسیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے۔ اس میں تمام خلائق قحط سے سچی اور خزانہ بادشاہ کا بھر گیا۔ ہر طرف خبر تھی کہ مصر میں اناج سستا ہے۔ یہ سن کر ان کے بھائی سب آئے خریدنے کو، مصر کے نزدیک پہنچے۔ خبر ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچی کہ ایک قافلہ کنعان سے اناج خریدنے کو آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب بھائی سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت نے اپنے بھائیوں کو پہچانا۔ بعضوں نے کہا کہ جب بھائی سب ان کے پاس گئے انہوں نے پردے سے پہچانا اور بھائیوں نے نہیں پہچانا، اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہی ٹوپی سر پر رکھ کر اور لباس شاہانہ پہن کر اور طوق زرین گردن میں ڈال کے تخت پر بیٹھے تھے، اس لیے ان کو بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اور محققوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا تھا اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے حضرت کو نہ پہچانا۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، زبان عبری پہ بات چیت کرنے لگے۔ جب حضرت نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو، تمہاری شکل سے مجھ کو نہایت پیار معلوم ہوتا ہے، وہ بولے ہم کنعان سے آئے ہیں، بیشہ ہمارا شبانی ہے، چونکہ ہماری ولایت میں قحط ہوا اس لیے اناج خریدنے کو ہم یہاں آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم جاسوس ہو، شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں کا حال دریافت کر کے میرے دشمنوں کو خبر دو گے۔ وہ بولے ہم 10 بھائی ایک باپ سے، ہمارا یہ کام نہیں، باپ ہمارے پیغمبر ہے، نام ان کا یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم سب کے بھائی ہو، تم سب کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے ہم 12 بھائی تھے، ایک باپ سے اور ایک ہم سے چھوٹا تھا۔ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کو میدان میں گیا تھا، ہم سے جدا ہو کے کنارے پر صحرا کے جا کے بکری چرانے لگا، ہم سب اس سے غافل رہے، بھیڑیا اسے کھا گیا اور اس کا ایک سگا بھائی ایک بطن سے اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے واسطے تشفی کی خاطر، کیونکہ اکیلا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس بات کی کیا سند ہے جو تم کہتے ہو، گواہ کون ہے؟ وہ بولے اے عزیز، اس شہر میں ہم بعید الوطن مسافر ہیں، کوئی ہم کو نہیں پہچانتا، اس کا ثبوت کیوں کر دیں گے؟ حضرت نے کہا اگر تمہارے گواہ نہیں ہے تو جو بھائی تمہارے والد کے پاس ہے اسے لے آؤ تو ہم جانیں گے کہ تم سب سچے ہو۔ بولے اسے باپ نہیں چھوڑیں گے، نظر سے اپنی بہت اچھا، ہم باپ کو بولیں گے، کوشش کریں گے، ہو سکے گا تو لائیں گے۔ حضرت نے کہا کہ تم تو جاؤ، ایک بھائی تمہارا یہاں قید رہے، تم اسے جا کے لاؤ۔ تب سبوں نے آپس میں رد و بدل کی کہ یہاں کون رہے گا؟ تب سب کے نام سے قرار ڈالا، شمعون کے نام پر نکلا، وہ یہاں یوسف علیہ السلام کے پاس قید رہا۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اناج ایک ایک شتر کا بوجھ دے کر رخصت کرو اور قیمت اناج کی ان کو پھیر دو۔ تب ملازمان بادشاہ نے ایسا ہی کیا، پس ان کو حضرت نے فرمایا اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اب کی دفعہ لاؤ گے تو اور بھی اناج تم کو ایک ایک شتر کا بوجھ زیادہ دوں گا۔ خبر ہے جو مال کی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لائے تھے اناج خریدنے کو، سو مال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پھیر دیا، اس واسطے کہ معلوم تھا ان کو کہ باپ کے پاس سوائے اتنے مال کے اور کچھ نہیں، تاکہ ان کو دوبارہ بھیجیں۔ اور ایک روایت ہے کہ وہ مال بھائیوں کو اس لیے پھیر دیا تاکہ معلوم کریں کہ میرا مال پھیر دینا یہ کام کسی کا نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کا ہے، پر شمعون کا مقیت ہے، نہ کچھ مضائقہ نہیں، یہ سمجھ بوجھ کر پھر بیٹوں کو بھیجے۔ خبر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا دل میں چاہا کہ ان کو سزا دے، اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اے یوسف علیہ السلام، اگر بھائیوں سے تو اپنی مکافات لے گا تو ان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلکہ عفو کرنا موجب حسنات کا ہے، تو اپنے کو انہیں سے چھپا مت، پہچان دے تاکہ تجھ سے شرمندہ ہو کے اپنی حاجت سے محروم نہ جائیں، اور بزرگوں کو نہیں چاہیے کہ محتاجوں کو اپنے در سے محروم رکھیں،
بس جانے دے، تیرے در پر محتاج آئے ہیں، خوش کر کے رخصت کر۔ تب یوسف علیہ السلام نے بموجب خطاب الہی کے اپنے بھائیوں سے کچھ مواخذہ نہ کیا اور اپنے پاس بلا کر ان سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ بولے، کنعان سے آئے ہیں، پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت نے پوچھا، تمہارے باپ بقید حیات ہے؟ بولے ہے۔ پوچھا کہ کیا شغل میں ہے؟ بولے سوائے عبادت کے اور کچھ کام نہیں کرتے۔ ان کو اللہ نے پیغمبری دی ہے، کنعان کے بہت ضعیف اور آنکھوں سے معذور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیوں ایسا ہوا؟ وہ بولے، ایک بیٹا ان کا تھا، اسے خوب چاہتے تھے، نام اس کا یوسف علیہ السلام تھا، نہایت حسین، ایک لحظہ نظروں سے اپنی دور جدا نہ کرتے تھے۔ اللہ کی مرضی ہوئی، اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس لیے اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی جاتی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم اتنے بڑے بیٹے رہتے ہو، کیوں ایک کے لیے ایسا حال ہوا؟ وہ بولے، ایک اور بھی سگا بھائی اس کا بنیامین، اور 6 بہنیں موجود ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے۔ ان کے لیے شب و روز روتے روتے آنکھیں اپنی کھو دی۔ ایک مکان شہر کے باہر بنوا کر نام اس کا بیت الاقصی رکھا ہے، اس میں عبادت کرتے اور رات دن روتے ہیں، ان کے مارے ہماری خوشی ناخوشی ہوئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، شاید تم سے وہ ہنر میں زیادہ تھا؟ وہ بولے، نہیں، حسن میں زیادہ تھا، دانائی اور عقلمندی میں بھی سب سے تیز تھا، اور صفتیں اس کی بیان سے باہر ہیں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت معاف کیا چاہیے، اگرچہ انہوں نے مجھ کو ستایا اور ظلم کیا، مگر یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اپنے خدمتگاروں اور غلاموں کو کہہ دیا کہ یہ بیچارے مسافر بعید الوطن غریب اس ملک میں کبھی نہیں آئے، ان کو میرے پاس لا کے جگہ دو اور اچھی طرح سے کھانا لطیف پاکیزہ کھلایا کرو جب تک اس شہر میں رہیں، اور پوشاک اچھی اچھی نفیس پہننے کو دو۔ اور دوسرے دن حضرت نے ان کو بلوا کے پوچھا، تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے شہر میں قحط ہوا ہے، ہم نے سنا ہے کہ مصر میں آپ کی سرکار میں اناج سستا بکتا ہے، ہم خریدنے کو آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تم کیا مال لائے ہو؟ اناج لینے کو حاضر کرو۔ تب لائے، قیمت منقاہ ہوئی، قسم پشیمانہ وغیرہ، قیمت اس کی 200 دینار کی ٹھہری، مگر وہ مال قابل لینے کے نہ تھا کہ اسے خرید کریں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، اگرچہ تمہارا مال لائق ہمارے لینے کے نہیں، پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض اناج دیا۔ چنانچہ اس آیت سے ثابت ہے۔ ترجمہ: پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس، بولے، العزیز پڑی ہے ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص تو پوری دے ہم کو بھنی، یعنی میاں، اور خیرات کو ہم پر اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ بس یوسف علیہ السلام نے کئی دن بھائیوں کو کھلا پلا کے ایک ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، اور فرمایا، اگرچہ مال تمہارا 200 دینار کے قابل نہ تھا تو بھی میں نے تم کو گیہوں دیا۔ اب کی دفعہ جو آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی کو لے آئیو، تو اور بھی ہر ایک کو ایک ایک شتر بوجھ دے کر تم کو خوش کریں گے، اور اہل مصر سے کسی کو ہم نے اس قدر گیہوں نہیں دیا سوائے تمہارے بمصداق اس آیت کے۔ ترجمہ: اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب، کہا، لے آؤ میرے پاس ایک بھائی جو تمہارے باپ کی طرف کیا نہیں دیکھتے، میں ہوں، تم کو میں پورا دھیان دیتا ہوں اور میں بہتر اتارنے والا ہوں۔ سب سے حضرت یوسف علیہ السلام کا چھوٹا سگائی بھائی تھا، اس کو بلوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اگر تم نہ لاؤ گے میرے پاس حسبان نہیں تو میرے نزدیک اور میرے پاس نہ آؤ۔ میں بول کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا، اور وہ بولے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: کہا انہوں نے، ہم خواہش کریں گے اس باپ سے، اور البتہ ہم کو کرنا ہے۔ پس یوسف علیہ السلام نے اپنے ملاحوں کو یہ کہہ دیا کہ ان کی پونجی جو 200 دینار کی قیمت ہے ان کے بوجھوں میں سے لے کر رکھ دو۔ تب یہودا کے اونٹ بوجھ میں چھپا کر رکھ دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کہہ دیا خدمتگاروں کو، اپنے رکھ دو ان کی پونجی ان کے بوجھوں میں، شاید ان کو پہچانے جب پھر جائیں اپنے گھر، شاید وہ پھر آئیں، یعنی جو قیمت دے لائے تھے اسے چھپا کر ان کے اونٹوں میں بوجھ میں ڈال دی۔ احسان کر کے مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں پر بہت مہربانی کی دینے یعنی سے، تب یہودا کو کمال یقین ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کو کھانا پلانا اور اتنی خاطر کرنا اور باپ کا احوال پوچھنا سوائے یوسف علیہ السلام کے یہ اور کوئی نہیں، اور بول چال آواز بھی اس کی طرح ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو اکلب کوئی ہمارے خاندان میں سے یا اہل بیت سے ہوگا۔ ان کے بھائیوں نے کہا، اگر یوسف ہے تو مملکت اس کو یہاں کس طرح سے ملی ہے، اور یہ مرتبہ اور یہ دولت و لشکر کہاں سے پایا؟ کیا یوسف علیہ السلام اب تک جیتا ہے؟ مر گیا ہوگا۔ اگر یوسف علیہ السلام ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کاہے کو کرتا، بلکہ وہ ہم سے اپنی مکافات لیتا۔ یہودا بولا، اگر نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں طلب کرتا؟ البتہ میں جو کہتا ہوں یہی سچ ہے۔
یوسف علیہ السلام ہی ہے۔ اس کے بھائیوں نے غور نہ کیا، یوسف علیہ السلام سے رخصت ہو کر مصر سے نکل گئے اور کنعان میں جا پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام اور کنعانی سب خوش ہوئے۔ حضرت نے فرمایا، اے بیٹو، احوال مصر کا اور حقیقت سفر کی جو تم پر بیتی ہے سو بیان کرو۔ تب انہوں نے احوال راہ کا اور مہربانی اور ضیافت کرنی عزیز کی یعنی یوسف علیہ السلام کی ساری بیان کی۔ پھر پوچھا کہ کہو تو یوسف علیہ السلام کی خبر کہیں ملی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تعجب ہے والد، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کب کا کھا گیا، بہت دن گزرے ہیں، آپ کس سے پوچھیں، یہ کہاں کی بات ہے آپ جو فرماتے ہیں؟ اور بولے، اے والد عزیز، مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو لے جانے سے وہاں ایک شتر کا بوجھ گیہوں ہم کو زیادہ دیں گے اور خوش کریں گے، اگر ان کو نہ لے جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر یعقوب علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف علیہ السلام ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا؟ بنیامین سے اس کا کیا مطلب؟ وہ بولے، ہماری شکلیں دیکھ کر خوش ہو کر بنیامین کو دیکھنے کا شوق ہوا، کیونکہ وہ ہم سے چھوٹے ہیں۔ مصداق اس آیت کے ترجمہ: پس جب پھر آئے طرف اپنے والد کے، کہا انہوں نے اپنے باپ، ہمارے منع کیا گیا ہم سے، میان پر بھیج دے، ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے میان کو کر لا دے، ہم اور واسطے اس کے البتہ نگہبان ہے۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے، میں کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر، مگر وہی جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر، پہلے اس کے اللہ بہتر نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے بہت بڑا مہربان ہے۔ جب والد کے پاس آئے، اسباب اپنا کھولا، پایا اپنا مال، قول تعالیٰ ہے ترجمہ: اور جب کھولا انہوں نے اپنا اسباب، اپنی پائی جمع پونجی اپنی پھیری گئی، انہوں نے اسباب اپنا پائی پونجی اپنی پھیری گئی طرف انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے والد ہمارے کیا چاہیں، ہم یہ پونجی ہمارے پھیری گئی طرف ہمارے اور اناج لا دیں گے واسطے لوگوں کے اپنے اور محافظت کریں گے، ہم بھائی اپنے کو اور زیادہ لائیں گے، ہم مپان ایک اونٹ کا یہ مپان ہے آسان۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو، مگر کہ گھیرے جاؤ تم سارے ساتھ، تمہارے یہاں تک کہ دو تم میرے تئیں، قول اللہ کا البتہ لے آؤ گے تم میرے پاس۔ پس جب دیا انہوں نے ان کو عہد اپنا کیا، اللہ اوپر اس چیز کے کہتے ہیں، ہم وہ کارساز ہیں جو عہد کیا سب نے اور قسم کھائی۔ تب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حافظ ہے تم پر اور شاہد ہے تمہارے قول پر، اور خبر ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب پونجی اپنی پھر پائی، بوجھوں میں شتر کے جو مال بھیجا تھا اناج کے لیے مصر میں، پس حضرت کا کمال یقین ہوا کہ یوسف علیہ السلام ہے مصر میں، اگر یہ معلوم نہ ہوتا تو بنیامین کو مصر میں بیٹوں کے ساتھ کیوں بھیجتے؟ پس جو اناج مصر سے آیا تھا آدھا اس کا اپنے خویشوں اقرباؤں کو دیا اور آدھا ملک شام میں بھیجا، بعد بنیامین کو بیٹوں کے ہمراہ کر دیا اور ان کو وصیت کی کہ تم تمام ایک بار کی ایک ہی دروازے سے مصر کے مت جائیو، سب متفرق ہو کر جائیو، مبادا کسی کے چشم بد تم پر پڑے، اور جو پونجی کے وہاں سے شتر کے بوجھ میں پھر آئی ہے یہ تم لے جا کے دیجو، شاید یہ متاع بھول کر بوجھوں میں ہو، یہ صاحب اناج کی ہے، تمہیں رکھنا حلال نہیں۔ یہ وصیت کی اور کہا کہ تم کو خدا پر سونپا، توکلت علی اللہ کہہ کر رونے لگی، اور اہل کنعان بھی آپ کے رونے میں سب گریہ میں آ گئے، اور یوسف علیہ السلام بنیامین کے لیے منتظر رہے کہ کب آئے، اور یہ سب چند روز کے مصر میں جا پہنچے، اور خبر یوسف علیہ السلام کو پہنچی کہ 11 آدمی کنعان سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام خوش ہوئے، معلوم کیا کہ 11 آدمی بنیامین کو لے کر آئے ہیں، اور سب بھائی بموجب وصیت باپ کے جدا جدا متفرق ہو کر دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہوئے، جیسا کہ حضرت نے کہا تھا، قول تعالیٰ ہے ترجمہ: اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بیٹو، نہ داخل ہو جیو ایک دروازے سے اور داخل ہو جیو کئی دروازوں سے جدا جدا، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی چیز سے، حکم کسی چیز کا نہیں سوائے اللہ کے، اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یہ ٹوک کا بچاؤ بتایا، پھر بھروسہ کیا اللہ پر، ٹوک لگنی غلط نہیں اور اس کا بچاؤ کرنا روا ہے۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ: اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو اور کہا، میں ہوں بھائی تیرا، سو تو غمگین نہ رہے ان کاموں سے جو کرتے رہے۔ سب بھائی شہر میں جا کے ایک جگہ اترے، بعد چوکیداروں نے ان کی اسی راہ کے لباس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے، سب جھک کے ادب بجا لائے، اور ایک دستار جو یعقوب علیہ السلام کو اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی میراث سے پہنچی تھی، سو انہوں نے والد کے کہنے سے یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ہدیہ دیا، اور جو پونجی شتر کے بوجھ میں یوسف علیہ السلام نے چھپا کے بھائیوں کے ساتھ پھیر دی تھی، سو بھی لا کے سامنے پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی دستار دیکھ کر خوش ہوئے کہ جس کو یہ دستار پہنچی وہ پیغمبر ہوا، اور معلوم کیا کہ جو پونجی اپنے بھائیوں کو پھیر دی تھی تم لے جا کے اسے نفقہ کیجیو، بیچ کھائیو۔ پھر اس کو باپ نے بھیج دیا۔ بعد حضرت نے خانسمان خدمتگاروں کو کہہ دیا کہ خاصا تیار کرو، دسترخوان لگاؤ، تب کھانا نفیس لذیذ
اقسام اقسام طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پر چن دی۔ پس حضرت نے فرمایا جو بھائی تم ایک وطن سے ہو سو ایک جگہ کھانے کے بیٹھ جاؤ۔ تب سب بھائی ایک جگہ میں بیٹھے اور بنیامین اکیلا بیٹھ کر رونے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں روتے ہو، کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی سگا تھا، نام اس کا یوسف علیہ السلام تھا، کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کہا گیا، اگر وہ ہوتا تو میرے ساتھ اس وقت بیٹھتا۔ تب یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں سے کہا کہ بنیامین کو اجازت دو تو میرے ساتھ کھانے کو بیٹھے۔ انہوں نے کہا اگر آپ یوں نوازش فرماتے ہیں تو ہماری سرفرازی ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بہانہ کر کر کھانا نہ کھایا، بنیامین کو لے کر خلوت سرا میں گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ بیان حضرت یوسف علیہ السلام جاری ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں بتائیں۔